السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے کن لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے، کن لوگوں کی دعاؤں کو رب قبول کرتا ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب کا یہ فرمان ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میرے سامنے اپنی ضروریات کو رکھو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو شخص میری دعاؤں سے یا میری عبادت سے تکبر اور اعراض کرے گا، چونکہ یہ دعا عبادت ہے، جو شخص میری عبادت سے روگردانی، اعراض اور تکبر کرے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ایک تو رب کا یہ فرمان کہ رب نے خود ہی کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اللہ حکم دے رہا ہے دعا کرنے کو، اور دعا عبادت ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور دعا کس سے ہونی چاہیے؟ رب سے ہونی چاہیے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے چند آداب ہیں، چند شروط ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو، دعا کے اندر مخلص ہو، صرف اور صرف اللہ سے ہی دعا کرے، دعا کے اندر شرک نہ ہو۔ ہم غیر اللہ سے، پیر، فقیر، ملائکہ، انبیاء، اصحاب القبور یا اس جیسے جتنے بھی غیر اللہ کے زمرے میں آتے ہیں، جہاں ہمارے بہت سارے بھائی جاتے ہیں اپنی ضروریات کو لے کر اور انہیں پکارتے ہیں، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے اور ہم اپنی دعا میں مخلص ٹھہرائیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص پائی جائے دعا کے اندر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ساری مسجدیں عبادت کی جگہیں، مساجد جہاں ہم سر ٹیکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی مساجد ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ پتہ یہ چلا کہ دعا اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کو ہم پکارے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم دعا کرو اللہ سے مخلص ہو کر، صرف اور صرف اللہ سے دعا کریں۔ اور میرے بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، بیٹا بیٹی ہو، بیماری سے شفا یابی ہو، دیگر ضروریات ہو، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ دعا میں انسان مخلص ہو تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ حدیث پڑھی گئی ہے 2516 نمبر کی حدیث، ترمذی کی حدیث ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ دعا میں صبر سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ ہم دعا کیے، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ بہت بھائی ایسے بھی ہیں جو اجرت باز ہیں، جلد باز ہیں کہ ہماری دعاؤں کو رب نے قبول نہیں کیا، جبکہ اللہ کہتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی 6340 نمبر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہتے ہیں تمہارے لوگوں کی دعاؤں کو، تم میں سے ہر شخص کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، رب قبول کرتا ہے، جب تک کہ دعا میں جلدی نہ کی جائے، بندہ جلد باز نہ ہو کہ بندہ یہ کہا دعوت، میں نے دعا کی رب سے، اللہ کو پکارا، فلم یستجب لی، میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ نہیں میرے بھائیو، اس طرح نہیں سوچ میں آنی چاہیے، تو صبر بھی کرنا چاہیے دعا کی قبولیت کے تعلق سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو صبر سے آپ دعا کریں۔ تیسری بات یہ ہے دعا کی قبولیت کے تعلق سے کہ آپ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور یقین ہو رب پر کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ غفلت دلوں کے ساتھ آپ دعا نہ کریں،
یقین کے ساتھ، یقین باللہ ہو، اللہ پر یقین ہو، پھر اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان و حسن ظن آپ رکھیں۔ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، ترمذی کی 3479 نمبر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے مانگو، دعا کرو جبکہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ ہم یقین رکھیں اللہ پر اور پھر ہم دعا کریں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور پھر حضور قلب کے ساتھ، غفلت دلوں کے ساتھ نہیں، دل کی حاضری کے ساتھ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حدیث کے اندر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت والے دلوں سے کی جانے والی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حسن ظن کے ساتھ ساتھ یقین ہو اور پھر حضور قلب کے ساتھ دعا کی جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بندہ دعا اپنے لیے بھی کرے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی کرے۔ ایسا نہیں کہ جو بھائی کہے دعا کرنے کو تب دعا کرے، نہیں، بغیر بھائیوں کے کہے ہوئے آپ اپنے بھائیوں کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں، پڑوسیوں کے حق میں، یا جو محتاج ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی 2732 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، رواہ مسلم۔ کتنی پیاری حدیث میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ میرے بھائیوں کی فلاں ضرورت کو پوری کر دے، آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، دعا میں بخالت نہ کرے کہ انہوں نے ہم سے دعا کرنے کو کہا نہیں پھر ہم کیوں دعا کریں، نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اپنے بھائیوں کی ضروریات کے تعلق سے اپنے بھائیوں کے لیے رب سے دعا کریں گے تو فرشتہ کہے گا الا قال الملک ولک بمثل، جو کچھ تم نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی ہے، مانگا ہے، اللہ تمہیں ویسے ہی دے گا، اتنا ہی دے گا جتنا تم نے اپنے بھائیوں کے لیے طلب کیا ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے، چاہے ماں باپ گزر گئے ہوں یا بھائی آپ کے گزر گئے ہوں یا زندہ ہوں، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے پانچویں بات یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں یا 3 شخص کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص ہے دعوت الوالد۔ میرے بھائیو، والد کی نافرمانی نہ کریں، ماں باپ کے نافرمان نہ بنیں کہ ماں باپ کے ہاتھ آپ کے لیے بد دعا کی صورت میں اٹھ جائے، نہیں میرے بھائیو، ماں باپ کو آپ تکلیف پہنچائیں گے، وہ ماں باپ آپ کے لیے بد دعا کریں گے، لہذا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کو بجا لائیں۔ وہ ماں باپ، وہ والدین آپ کے لیے، آپ بیٹے کی حیثیت آپ کی دعا کریں گے آپ کے لیے۔ والد اگر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے، والدین کی دعاؤں کو اللہ عرش والے رب قبول کرتا ہے، دعوت الوالد لابنہ۔ اور اسی طریقے سے دعوت المسافر، مسافروں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسافر کی کمائی حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو۔ اگر مسافر بھی ہو اور وہ حالت سفر میں دعا کر رہا ہے لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، حرام مال کی کمائی ہے اور اسی سے ان کی پرورشی ہے، پھر مسافروں کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو مسافر کی دعاؤں کو حالت سفر میں اللہ قبول کرتا ہے۔ تیسرا شخص مظلوم جس کو آپ نے ستایا ہے، ظلم ڈھایا ہے، وہ اگر مظلوم اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے تو مظلوم کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہے۔ مظلوم اور اللہ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں پر ظلم نہ ڈھائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، ان پر زیادتی نہ کریں۔ اگر مظلوم کے ہاتھ اٹھ گیا عرش کے سامنے، اللہ ہمارے ساتھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، رب مظلوم کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمارے حالات بدتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں دعا کے تعلق سے کی گئی ہیں اور بتایا گیا کہ کن لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، یا وہ کون سے آداب ہیں، وہ شروط ہیں جن کا خاص خیال رکھا جائے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں دعا کے تعلق سے کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔